الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم ربي زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ تختی نمبر 1 مفردات سے شروع کریں گے اپنا سبق. تو تختی نمبر 1 مفردات مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفردات مطلب فرد فرد الگ الگ. ٹھیک ہے، جیسے الف الگ ہو گیا، ہا الگ ہو گیا، خا الگ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سب الگ الگ حرف کو ملا کر ان کو مفردات کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو سیکوینس میں پڑھیں گے جیسے الف با تا تا جیم ہا خا، ان سب کو ملا کے حروف تہجی یا حروف ہجا اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ تختی ہم لوگوں کو پڑھنی کیسے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین با قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے، اب ان سارے حرف جتنے بھی ہم لوگوں نے پڑھے ہیں تو بہت لوگ اس کو سین اور سا دونوں کا مخرج بھی ایک رکھتے ہیں. تو ان میں کیا فرق ہے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے جو سین ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. ٹھیک ہے، سین کو ہم لوگ ایسے جب پڑھیں گے تو ایسے آپ کی سیٹی کی آواز آئے گی، سین سین. اور سا پڑھیں گے سا سا، اس میں نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے، کوئی سیٹی کی آواز نہیں. سا سا زا 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 آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر، یہ دیکھیے یہ زا ہے. یہ زا کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اس زا کو ہم لوگ پڑھیں گے سیٹی کے ساتھ. زا زبان کو نیچے، جو آپ کی زبان کی نوک ہے نیچے کے 2 دانتوں کی جڑوں میں لگیں گے، زا زا زا. لیکن یہ جو زال ہے اس کو پڑھتے وقت کیسے پڑھیں گے؟ زال. آپ کی جو نوک ہے زبان کی وہ اوپر کی طرف لگے گی اور سیٹی نہیں آئے گی، بالکل نرمی سے. دال دال دال. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے جو یہ مخرج ہوتے ہیں آپ کے سین اور سواد، سب کو آپ لوگ ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں. تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سین کو ہم لوگ جو ہے باریکی سے پڑھتے ہیں اور سواد کو ہم لوگ موٹا کر کے پڑھتے ہیں. دونوں میں آتی ہے سیٹی کی آواز، لیکن کیا کرتے ہیں سین کو باریک اور سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں. سواد سواد سواد، اس کو پڑھتے وقت سیٹی آئے گی اور یہ بھی حرف کو موٹا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سین سواد سواد. ٹھیک ہے، ویسے ہی دال اور وال دونوں کا کیا ہے، مخرج ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے اس کا ہم لوگوں کو دونوں بھی نرمی سے ادا کیا جاتے ہیں اور اس میں بھی سیٹی نہیں آتی. تو ان کو ادا کرتے وقت کیسے کریں گے؟ دال دال کو پتلا کر کے باریک کر کے پڑھیں گے. وہ کو کیا کریں گے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. وہ منہ میں پوری ہوا بھر کے وہ اوپر کی طرف جائے گی آپ کی زبان. ٹھیک ہے، تو حروف مستعلیہ مطلب جو حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں، منہ بھر کے ہوا کو بھر کے پڑھا جاتا ہے، وہ یہ سارے حرف ہیں. یہ آپ کو اپنے دھیان میں رکھنے، جیسے خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو اچھے سے اپنے دھیان میں رکھنا ہے. اور اگر ابھی سے اسٹارٹ ہی سے یہ ساری چیزیں دھیان میں رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. آپ کے مخرج بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے. جب آپ تجوید پڑھیں گے تو سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے تجوید بہت اچھے سے سیکھی ہے.
تو ایک ہی بار میں تو یاد نہیں ہو جائے گا، دھیرے دھیرے آپ کے جو سبق سنیں گی ٹیچرز وہ آپ کو بتاتی رہیں گی، ٹوکتی رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مخرج دھیرے دھیرے صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو روز جو ہے کلاس اٹینڈ کرنی ہوگی، ریگولر رہنا پڑے گا، اور جو آپ کو استاد بولیں، آپ کے ٹیچر بولیں، ان کو آپ کو کسی ایک کاپی بنا لینی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو یہ آپ کو پیج دکھائی دے رہا ہے کہ حروف صفیر کیا ہے، سیٹی والے، اور حروف لسویہ کیا ہے، نرمی سے ادا کرنے والے حرف، اور یہ مستعلیہ، یہ تین چیزیں آپ اپنی کاپی میں بنا کر لکھ لیں۔ جب بھی آپ یہ حرف پڑھیں، اس حرف پر آپ کا سبق آئے تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر سیٹی سے پڑھنا ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے بغیر سیٹی کا، اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس چیز کو اپنے دھیان میں رکھیں گے، اچھے سے اپنے ذہن میں رکھ کر اس کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر میٹنگ اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اس کو اچھے سے یاد کریے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سفر میں استقامت دے، ہم لوگوں کو ذہن کو کھول دے، اور ہم لوگوں کو یاد کرنے کی اور تجویز سیکھ کر اس کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔